پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پہنچے ہیں تبدیلی کی جانب کہ یہ تبدیلی کیسے آئے، اور جب حکمران ڈیلیور نہیں کرتے عوام کے سامنے یا عوام کو ڈیلیور نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ عوام میں بھی غصہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں، اسی پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں جوائن کیا ہے پروگرام کے اس حصے میں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی جناب وسیم اختر نے۔ بہت شکریہ وسیم اختر صاحب، آپ کی جانب سے بھی انقلاب کی بات کی جاتی ہے۔ یہ انقلاب کیسے لایا جائے جب تمام کے تمام خود اسی نظام کا حصہ ہوں جو کہ اس وقت بھی حکمرانی کر رہا ہے عوام پر اور عوام کے مسائل کی جانب توجہ نہیں دے رہا؟ اسی انقلاب کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ۔ دیکھیں، جو سسٹم کے خلاف جدوجہد ہے ہماری، یہ جو موروثی سیاسی نظام ہے اور جو اس وقت سیاسی جو نظام چل رہا ہے اس ملک میں 62-63 سالوں سے، اس کے خلاف جو ہماری جدوجہد ہے وہی ہے اصل انقلاب۔ اگر جیسے ماضی میں رہا ہے کہ دو بڑی جماعتیں ڈرائنگ روم میں فیصلے ہوتے ہیں، ایک جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، اور ڈیلیور دونوں نے نہیں کیا آج تک۔ 3 دفعہ ایک کی باری آئی، 2 دفعہ ایک کی باری آئی، اور آج جب باریاں لگ رہی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ڈیموکریسی کے چیمپئن اور ڈیموکریسی پہ سائن کرنے والے لوگ جنہوں نے جو ٹرمز تھے اس میں ایک یہ بھی تھی کہ فلور کراسنگ نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی، آج وہی دو بڑی جماعتوں میں سے ایک بڑی جماعت جو ہے وہ لوٹوں کو گلے لگا کے اپنے اقتدار کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ نظام نہیں چاہیے ہمیں چاہیے پڑھا لکھا مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگ جو اس ملک کے مسائل کو جانتے ہوں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ 62 سالوں میں کسی نے ڈیلیور نہیں کیا، دونوں بڑی جماعت۔ تو اگر اب عوام کھڑی ہوتی ہے تو اقتدار میں لانے والا جو انسٹیٹیوشن ہے ہمارا، بدقسمتی سے وہ آج بھی پیچھے بیٹھ کے وزن رکھتا ہے، اور اس نے بھی حکومت کی اور وہ بھی فیل ہوا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام اگر سامنے آتی ہے، اور عوام تنگ آ گئی ہے ان دونوں بڑی جماعتوں سے، عوام اگر سامنے آئے تو کم از کم یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے، یہ جو ہمارے فوجی بھائی ہیں، یہ کم از کم عوام کو سپورٹ کریں، انسٹیڈ آف وہی ایلیٹ کلاس کو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کبھی ایک کی باری لے آتے ہیں کبھی دوسرے کی باری لے آتے ہیں۔ ہم یہ انقلاب چاہ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس وقت حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب حالات بالکل فیوریبل ہیں کہ لوگ جو ہیں بھلے ووٹ کے ذریعے ہو لیکن وہ ایک بڑی تبدیلی لانے کو تیار ہیں؟ بالکل، دیکھیں میرے کو ہو سکتا ہے میری خوش فہمی ہو، مگر میں سمجھتا ہوں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے میری بات۔ عوام ووٹ کے ذریعے بات کرتا ہوں میں۔ کلچر جو تھا ماضی میں، جو آج بھی کسی جگہوں پہ آپ دیکھو گے، برادری سسٹم اور یہ جو پیرانہ ذہنیت کے لوگ کنٹرول کیے ہوئے ہیں عوام کو، ووٹ انہی کو ڈلتے ہیں، مگر تھوڑا سا چینج آیا ہے۔ پنجاب میں جو ہمیں رسپانس مل رہا ہے وہ جو تخت لاہور سے لوگ نجات چاہتے ہیں، فیوڈل مینٹیلٹی کے لوگوں سے لوگ نجات چاہتے ہیں اب، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہ ان سے خدا نخواستہ کوئی دشمنی ہے، انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، فیل ہوئے وہ۔ تو آج اگر ووٹ بھی ڈلنے کی باری آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑا تھرڈ آپشن سامنے نظر آ رہا ہے لوگوں کو، جو کہ لبرل اور ماڈریٹ جماعتیں ہیں وہ سامنے آئیں گی آپ کے، اور یہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں جس کو انٹلیکچوئلز اور لکھنے والے نے بھی پروموٹ کیا ہے 62 سالوں میں کہ دو بڑی جماعتیں، ایسا لگ رہا تھا کہ انہی کے قسمت میں لاٹری لگی ہوئی ہے کہ یہی دو جماعتیں ہم لوگوں کو رول کریں گی، اس عوام کو رول کرتی رہیں گی، جو کہ آج کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ووٹ کے ذریعے ہو لیکن عوام اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ ایک بڑی تبدیلی لائیں۔ اسی پر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیاسی تجزیہ بھی ہم لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پاکستان کے ممتاز سینئر سیاسی تجزیہ کار جناب سہیل وڑائچ نے۔ بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب۔ تمام جماعتیں انقلاب کی بات تو کر رہی ہیں، ایک طرف آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، اکنامک ایمرجنسی کے دہانے پہ ہم کھڑے ہیں، اعتماد نہیں رہا بین الاقوامی ڈونرز کو یا اداروں کو، خود بھی ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسی معاشی صورتحال کے اندر کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی؟ میرا خیال ہے کہ زیادہ خطرہ انقلاب کا نہیں، خانہ جنگی کا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ستمبر تک جو انفلیشن ہے، جو افراط زر ہے، وہ 30% تک پہنچ جائے گی، اور جس طرح کی جب معاشی صورتحال ہو
تو پھر خانہ جنگی کی سی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. لیکن انقلاب جمہوری ممالک میں پاکستان برا یا بھلا جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک کے اندر انتخابات ہی انقلاب ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر ایک حکومت بدلتی ہے تو دوسری حکومت بالکل اس کے مخالف پالیسیاں اپنا لیتی ہے. پاکستان میں بھی بعض اوقات ایسے ہوا ہے کہ نواز شریف کی پالیسیاں اور تھیں، بے نظیر بھٹو کی اور تھیں. تو میرا خیال ہے کہ جمہوری ملک کے اندر جو انتخابات ہیں وہی انقلاب ہوتے ہیں. البتہ اگر معاشی صورتحال خراب ہوئی تو اور یہ 30% تک افراط زر پہنچا اور اس سے پہلے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ خانہ جنگی کی سی صورتحال ہو جائے گی. آپ اسے انقلاب کہہ لیں، خانہ جنگی کہہ لیں، اس میں لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور روٹی کا اور جو تیل کا اور باقی چیزوں کا جو بحران ہے. اچھا، ایسی صورت میں جو دو بڑی جماعتیں ہیں ان کا جو تصادم ہے وہ کیا ظاہر کرتا ہے سہیل صاحب؟ دیکھیں جی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم جاپان کی طرح پاکستان کے معاشی ایجنڈے پر جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہیں اتفاق کر لینا چاہیے تھا کہ کیا پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، پبلک کارپوریشنز جو ہیں ان کو کس طرح سے چلنا چاہیے. دنیا کے جتنے بڑے جمہوری ممالک ہیں، انڈیا ہے، جاپان ہے، انہوں نے کم از کم اپنی معاشی جو رخ ہے اس پر اتفاق رائے کیا ہوا ہے. پاکستان کو بھی جب تک وہ یہ نہیں کرتا یہ مشکلات برقرار رہیں گی. اب ٹیکس لگنے ہیں، اب پاکستان کی باقی جو جماعتیں ہیں وہ اتفاق نہیں کر رہی. اب ایک جو حکمران جماعت ہے وہ ٹیکس لگا نہیں سکتی، اور ٹیکس نہیں لگے گا تو بجٹ کا خسارہ بڑھتا رہے گا. بجٹ کا خسارہ بڑھے گا تو انفلیشن بڑھے گی، نوٹ چھاپنے پڑیں گے، اس سے معاشی صورتحال اور خراب ہوگی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیاسی حکومت کے دوران حکومت اور اپوزیشن کو معاشی ایجنڈے کے بنیادی خطوط پر اتفاق کرنا پڑے گا. ہاں، اپنی اپنی پالیسیاں اس پر عمل درآمد کی وہ بے شک متضاد جو ہے. امریکی سیکرٹری خارجہ کہتی ہیں، جو وزیر خارجہ ہیں ہلری کلنٹن، کہ ہم پاکستان کو امداد اپنے مفاد کے لیے دیتے ہیں. سہیل صاحب، وہ امریکہ کہاں گیا جس کی وجہ سے جو ہمیں فرنٹ لائن اتحادی کہتا ہے اور پھر ہم آج اکنامک ایمرجنسی پہ کھڑے ہیں؟ بہت سارے ہمارے جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو مکمل جو معاشی بحران ہے یا ایسی صورتحال ہے جس میں انقلاب یا خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے، شاید مغرب پاکستان کے اس کے اتنے مفادات وابستہ ہیں کہ وہ بیل آؤٹ IMF کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے بیل آؤٹ پیکج دے گا. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مغربی طاقتیں ہیں وہ کسی ملک کو سزا دینے کے لیے یا اس کی پالیسی بدلنے کے لیے وہ معاشی بحران پیدا بھی کر سکتی ہیں اور پھر اس کو ختم نہ کرنے کے حوالے سے وہ خاموش بھی رہ سکتی ہیں. تو یہ ہم اس وقت دوراہے پر کھڑے ہیں، اور اگر مغرب نے نہ بچایا اور ہم نے اپنی پالیسیاں نہ بدلی تو پھر ہم ستمبر تک بہت خطرناک. بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب. سہیل وڑائچ کا کہنا یہ تھا کہ بہت سی حکومتیں بحران پیدا بھی کرتی ہیں اور خود ساختہ طریقے سے اسے ختم بھی کرتی ہیں. اب جس نہج پہ ہم کھڑے ہیں وہاں تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا امریکہ. وہ تو ہم پہلے ہی امریکی اخبار بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو کیری لوگر کی امداد ہوئی تھی وہ بھی ابھی تک کچھ نہیں ملی. جی نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ امریکہ تو آپ کو ایک پوزیشن میں لانا چاہتا ہے نا جس کو کہتے ہیں لائف لائن کے اوپر رکھنا، کہ آپ مرے بھی نہ لیکن زندہ بھی جانور بھی نہ ہو سکے. تو اس کیفیت میں ہمیں لے کے آ گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وی آر آلسو ان دا وار زون. یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پہ جمہوری عمل سے جو ووٹ کے ذریعے سے خواب دیکھے جا رہے ہیں کہ شاید بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ امریکہ خود ورلڈ کمیونٹی ڈیفائن کر چکی ہے کہ پاکستان افغانستان دونوں حالت جنگ میں ہیں. دیٹ از وائی دے کال اٹ ایف پاک بیٹل فیلڈ. اور امریکہ نے وڈرال شروع کرنا ہے ان کا گریجول وڈرال فرام 1 جولائی دس ایئر. اس کے بعد ایک بالکل الگ خلا کی سی کیفیت ہوگی. یعنی ایک سپر پاور کا شکست کھانا، ہمارے پڑوس میں ہماری دہلیز پہ دم توڑنا، یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہوگا. آپ نے دیکھ لیا کہ جب سوویت یونین کے بعد ان کے اندر کیا تبدیلی آئی، اور اب کیونکہ پاکستان بھی اس بیٹل فیلڈ کا حصہ ہے، کیا ہمارے اندر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. تو یہ صحیح کہا گیا کہ یہ بہت سی کیفیات ہیں. یعنی خانہ جنگی
اور انقلاب اور انارکی جو ہیں ان کے اندر چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کیونکہ اصل میں قوم کی توانائیاں ریلیز ہو جاتی ہیں. اگر ان کو ڈائریکشن مل جائے تو وہ انقلاب ہوتا ہے, اگر وہ آپس میں ٹکرا جائیں تو وہ خانہ جنگی, اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر اس کے بعد انارکی طوائف الملوکی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جن صاحب, اسی پر گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں. وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد شمس الاسلام خان, منصور جعفر اور جن صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.